مسیح یسوع کے جلالی و برکت عظیم پاک محیب اور معتبر نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں گواہی چینل کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین پاسٹر سرفراز ولیم کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اس ادنا سے خادم کو، اور یہاں پر آنے کے لیے انہوں نے مجھے دعوت دی۔ میرا نام پاسٹر ہارون شریف ہے اور میرا تعلق جیزس گاسپل اسمبلی چرچ سے ہے۔ خداوند کی کھیتی میں اس ادنے سے خادم کو خداوند نے اپنے نام کی خاطر، اپنے جلال کے لیے اس جگہ پر موجود کیا۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں آسمان کے خدا کی، جس نے فضل بخش دیا ہے کہ اس نے ہمیں زندہوں کی زمین پر سلامتی دے رکھی ہے۔ یہ سلامتی، یہ توانائی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ زور عزیزو ہمیں اس کے حضور سے حاصل ہے، اور یہ توانائی، یہ رنائی، یہ سلامتی اسی عظیم چٹان سے بہتی ہے اور اسی سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ کلام اقدس کی طرف بڑھیں گے۔ خداوند کا کلام جو عظیم کلام ہے، اس کے کلام کا خلاصہ جو سچائی ہے، اور اس کی صداقت کے کل احکامات ابدی ہیں، اور اس کا کلام سادہ دلوں کو عقل مند بنانے والا زندہ کلام ہے۔ اس کا کلام لا خطا ہے، اس کا کلام لا کذاب کلام ہے، اور اس کلام کی تحقیق و تفتیش کرنے والے لوگ دانش افزون ہوتے ہیں، اور خداوند ان کی عقل انسانی کو، عقل سلیم کو کھولتا اور لوگ برکت پاتے ہیں۔ آج میرا جو مضمون یا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے وقت کو پہچان کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا۔ وقت کی پہچان کے تعلق سے ہم بات کریں گے کہ آیا آج اس فی دور کے اندر، دور حاضر کے اندر، ہم جتنے لوگ اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں، کیا ہمیں وقت کی پہچان ہے، یا ہم یوں ہی اپنی زندگیوں کو بے معنی اور بے مقصد جو ہیں ہم انہیں جو ہے گزران رہے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند کا کلام ہماری زندگیوں کے ایک ایک نقطے کے اوپر بات کرتا ہے۔ ان چند ایک نکات کے اندر ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، چند ایک نکات کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، ایڈمونش کرنے کے لیے موجود ہے۔ آئیے کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے، اور مقدس پولس رسول کا لکھا گیا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں ورس سے بائبل مقدس میں سے میں آپ کے لیے کلام پاک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خداوند کی شکر گزاری ہے، خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ کلام جو ہے اپنے خادم مقدس پولس رسول کے وسیلہ سے، رسول اعظم کے وسیلہ سے رومیوں کی کلیسیا کے نام قلم بند کر رکھا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور نہ شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، خداوند نے اپنے بندہ کے وسیلہ آپ سے اور مجھ سے کلام کیا ہے۔ کلام اقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو۔ وقت کی پہچان عزیزو آج اس فی دور کے اندر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وقت کو پہچان کر ہم نے کرنا کیا ہے؟ وقت کی پہچان، وقت کے تعلق سے، ٹائم کے تعلق سے اویئرنس رکھنا آج فی دور کے اندر بڑا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں
دنیا کے اندر حالات اور واقعات جو ہے کچھ اچھے نہیں ہے، اور دنیا کے اندر ایک بڑا کموشن پایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر طرف افراتفری ہے، دنیا کے اندر کوئی اکوموڈیشن نہیں رہی، دنیا کے اندر حالات اور واقعات جو ہیں دن با دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں آج اپنے گردنواں، اپنے اطراف میں ہوتی ہوئی چیزوں کی ہم نے تحقیق و تفتیش کرنی ہے، اور ہم نے کلام مقدس کی کسوٹی پر ماپتے ہوئے ان ساری چیزوں کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ آیا ہم زندگی کے کس حلقے کے اندر جی رہے ہیں، اب وقت کون سا ہے، اور وقت کی پہچان کیسی ہے، اور کس طرح سے ہمیں وقت کو پہچاننا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر عزیزو، جو ورس میں نے آپ کے سامنے رکھی، رومیو 13 باب اس کی 11ویں ورس لکھا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو۔ پہلے وقت کو پہچاننا، اور پھر ہمیں ایکٹ کرنا ہے، ہم نے پھر عملی جامہ پہنانا ہے کن چیزوں کو اور کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ یہ بائبل مقدس کے اندر میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لکھا ہے، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو۔ تم، بائبل مقدس کا اشارہ ہم تمام ذی حیات کے لیے ہے جو دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو غفلت کی نیند سو رہا ہے، ہر وہ شخص جو غنودگی کے اندر اپنی زندگی تیرگی اور تاریکی کے اندر بسر کر رہا ہے، ہر وہ شخص جو ہے اسے نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے، وقت کی پہچان کی اسے ضرورت ہے۔ بائبل مقدس خدا کے لا خطا کلام کے اندر لکھا ہے، وہ کلام جو لاسانی ہے، وہ آج ہمیں تربیت نصیحت دینے کے لیے ہمیں نیند سے جگاتا ہے۔ لکھا ہے، جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت جو ہے ان وقتوں کے اندر جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور ہم نے مسیح یسوع کی پہچان کے اندر ہم نے قدم بڑھایا اور اپنی زندگی کو اس کے نام کر دیا، لکھا ہے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کو قبول کرتا، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تو وہ نجات جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، اسے فضل ہی سے نجات حاصل ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے فضل کے تحت ہمیں نجات حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر جو مرد خدا، مرد دعا مقدس پولس رسول نجات کے تعلق سے ہمیں سکھا رہے ہیں، اور یہاں پر جو ورڈ لکھا ہے وہ اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ یہ اشارہ خداوند یسوع مسیح کی طرف ہے، یہ اشارہ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر سے دوبارہ ہمیں لے جانے کے لیے، کلیسیا اپنی دلہن کو لے جانے کے لیے اس کی طرف ہے۔ لکھا ہے، رات بہت گزر چکی ہے اور اب دن نکلنے والا ہے۔ یہ رات عزیزو جس کی بابت کلام اقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ وہ رات نہیں ہے کہ جب شام ڈلی، اندھیرا ہوا اور آپ سو گئے اور پھر صبح ہوئی اور آپ جاگ اٹھے۔ یہ اشارہ جو ہے، جو رات بہت گزر چکی ہے، یہ ہر اس زندگی کی طرف اشارہ ہے، ہر اس ذی حیات کی طرف اشارہ ہے، ہر اس آدمی کی طرف اشارہ ہے، ہر اس کلیسیا کی طرف اشارہ ہے، ہر اس خاندان کی طرف اشارہ ہے، ہر اس قوم، ہر اس قبیلے، ہر اس امت کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے کہ آپ لوگ جو تاریکی اور تیرگی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں،
تاریکی اور تیرگی کے اندر ہر وہ شخص جو زندگی بسر کر رہا ہے اسے نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے رات بہت گزر چکی ہے، گناہ کی رات، تیرگی کی رات، گناہ آلودہ زندگی کی رات بہت گزر چکی ہے، اب لکھا ہے کہ وقت قریب ہے، رات بہت گزر چکی ہے اور اب دن نکلنے والا ہے۔ وہ جو صداقت آفتاب ہے، وہ جو کلمہ متجسد ہے، وہ جو کلمہ خدا ہے، وہ جو اپنے ظہور پر نور سے ہمیں روشنائی بخشتا، ہمیں توانائی دیتا، اور وہ جو دنیا کا نور ہے، وہ جو افلاک اور بڑے بڑے نیروں کو بنانے والا، نیر اصغر نیر اکبر کو بنانے والا وہ زندہ خدا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ اب رات بہت گزر چکی ہے، سو وی شوڈ اواک ٹوڈے، ہمیں اب جاگنے کی ضرورت ہے۔ مرد خدا، مرد دعا مقدس پولس رسول کہتے ہیں واک اپ سلیپر اینڈ رائز فرام دا ڈیتھ دین کرائسٹ ول شائن آن یو، کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پھر مسیح یسوع جو نور ہے دنیا کا، اور جس نے ہمیں بھی نور ڈکلیئر کیا ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم نیند سے جاگو، وقت کی پہچان کرو۔ وقت کی پہچان عزیزو آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فقی فریسی جو آسمان کے نشانوں کو دیکھ کر کہتے کہ آج دکھنا چلے گی، آج آسمان صاف ہے، سو اس طرح کی تحقیق و تفتیش دنیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ سائنس بہت آگے نکل چکی ہے، اور آج ہمیں سائنسی تجدید کے تعلق سے ہمیں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، آج طوفان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ زمانوں کے اعتبار سے ہمیں آگاہی ملتی ہے، سائنس ہمیں اویئر کر رہی ہے اور ہمیں بتا دیتی ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساری دنیا کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان کے تعلق سے، جغرافیائی تعلق سے، معاشرتی اعتبار سے دنیا کو ان تمام تر علوم کی آگاہی حاصل ہے، اویئرنس ہے، لیکن اس کی پہچان، ان باتوں کی آگاہی، ان باتوں کی انفارمیشن جو پوشیدہ ہیں بائبل مقدس خدا کے لاخطا کلام کے اندر، وہ باتیں عزیزو آج ہم نے بائبل مقدس کے اندر سے سیکھنی ہے کہ وقت کو پہچان کرنا کیا ہے، وقت کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ سو وقت کی پہچان کرنے کے لیے اگر آپ نے زمانوں، مہینوں، سالوں اور ادواروں کا مطالعہ کرنا، یا ہسٹری کی کوئی ایسی چیز سیکھنی ہے، ایسی بات کا آپ کو اگر اس کی انفارمیشن لینی ہے، تو آئیے آج بائبل مقدس خدا کے کلام میں سے ہم سیکھنے والے ہوں۔ بائبل مقدس کے اندر ایک ورس ضرور میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا، دانییل کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 30 ورس کے اندر لکھا ہوا ہے، اے اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہوں گے، ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ لیکن تو اے دانییل ان باتوں کو قلم بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانے تک مہر لگا دے، وہ تیرے اس کی تحقیق و تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی۔ عزیزو، کلام مقدس کے اندر دانییل نبی جو خدا کا عظیم نبی گزرا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس سے پیشتر کہ خداوند اس سے کلام کرتا اور اسے یہ تاکید کرتا کہ اے دانییل، تو اس نبوت کی کتاب کو قلم بند کر رکھ، تو اس نبوت کی کتاب کو قلم بند رکھ، اور
اس کی تحقیق و تفتیش بہت سارے لوگ کریں گے، بہت سارے لوگ کریں گے۔ اس کلام مقدس کی تحقیق و تفتیش، دانییل کی کتاب کی تحقیق کرنے سے پہلے، کلام مقدس کی ان عبارتوں کو سیکھنے سے پہلے، آئیے ایک بریک لیتے ہیں اور پھر آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہیں آفٹر دس بریک۔ خداوند آپ سبوں کو برکت۔ پریز دی لارڈ۔ ویلکم بیک آفٹر دس بریک۔ ہم بات کر رہے تھے دانییل کی کتاب کے تعلق سے۔ عزیزو، اس سے پیشتر کہ خداوند رب العزت رب العالمین دانییل سے یہ بات کہتا کہ تو اس کتاب پر جو میں نے تجھے باتیں سکھائیں اور جسے تو نے قلم بند کیا ہے، اس سے پیشتر کہ خدا اس سے کہے کہ تو اس کتاب پر مہر کر دے۔ میں آپ کو دانییل کی زندگی کے تعلق سے اور اس رویا کی تعلق سے میں آپ کو چند ایک باتیں آپ کے گوشے گوشار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پیشتر کہ دانییل جس کا نام بلتشزر ہے، عزیزو، اس سے پیشتر کہ یہ رویا دیکھتا، خدا اس سے کلام کرتا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے دانییل نے جب یہ رویا دیکھی، دانییل نے جب ان باتوں کو جو خدا کے الہام اور اس کے کلام سے اسے حاصل ہوئی، جب فرشتہ اس سے کلام کر رہا ہے، جب جبرائیل فرشتہ اس سے کلام کر رہا ہے، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے دانییل نے 3 دن تک ماتم کیا۔ جب خدا اسے رویا دکھا رہا ہے، اور رویا جب خدا اسے دکھا رہا تھا، اور جب رویا اس نے دیکھی، خدا نے کلام کیا، وہ کلام جو فرمودہ احکامات ہیں، وہ کلام جو خداوند نے اپنے دل کی باتیں دنیا کے اختتام کے تعلق سے جب خدا نے اسے رویا دی، اسے کلام دیا، تو خداوند نے اسے کہا کہ تو ان باتوں اور اس کتاب کے اوپر آخری دن تک مہر کر دے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے عزیزو، خدا کے خادم نے جب رویا دیکھی، اور اس رویا کو دیکھنے کے بعد یہ 3 ہفتے تک یہ ماتم کرتا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا، کوئی گوشت نہیں کھایا، کوئی ڈیلیشس فوڈ نہیں کھائے، اپنی مرضی کو پورا نہیں کیا۔ لکھا 3 ہفتے تک روتا رہا، ماتم کرتا رہا، اور خدا کی جناب میں، خدا کے حضور میں، خداوند کی پاک حضوری میں سجدہ ریز رہا اور روتا رہا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھی تھے۔ جب خدا اسے رویا دے رہا ہے تو لکھا ہے اور جو ساتھ تھے انہوں نے رویا نہیں دیکھی، لیکن ان کے اوپر ایسی کپکپی تارا تھی، ایسی کپکپی ان کے اوپر تھی، اور لکھا ہے وہ اس جگہ سے وہ بھاگے۔ اور خدا کا خادم کہتا ہے کہ وہ منہ کے بل گرا۔ لکھا ہوا ہے دانییل 10ویں باب اور اس کی 8ویں ورس کے اندر لکھا ہے سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی اور مجھ میں تاپ نہ رہی، کیونکہ میری تازگی پسمردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی۔ بائیں جیسے مرد خدا، مرد دعا یوحنا عارف جب وہ پتمس کے جزیرے کے اندر ہے، رویا دیکھ رہے ہیں، خدا نے اسے رویا دی، لکھا وہ بھی پس مردہ ہو گیا۔ جب یسوع مسیح نے اپنے ظہور پر نور کو اس کے اوپر جاری کیا، جب خداوند نے اس سے کلام کیا باضابطہ طور پر، تو لکھا ہے کہ وہ بھی پس مردہ ہو گیا۔ اس نے اپنے پیچھے آواز دینے والے کو جب دیکھا تو لکھا اس کی آنکھیں شعلہ کی سی آنکھیں ہیں، اس کے بال جو ہے سفید اون کی مانند ہیں، اور اس کا سر جو ہے وہ خالص سونے کی مانند ہے، اور اس نے جو سینہ بند باندھا ہوا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر، اس کے اندر مکاشفہ کی کتاب کے اندر بغور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا
یہاں پر وہی کنڈیشن اس مرد خدا کے اوپر ہے، وہی کنڈیشن ہے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے دانییل کو کہا کہ تو اس کتاب کے اوپر آخری زمانہ تک مہر کر دے، بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی، عقل بڑھ جائے گی، لوگ اس کی تحقیق کریں گے اور وہ دانش افزون ہوں گے، ان کے اندر عقل آ جائے گی، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ عزیزو، یہی بات آپ مکاشفہ کی کتاب آخری کتاب کا مطالعہ کرے، آخری ابواب کے اندر، تو وہاں پر لکھا ہے دانییل کو خدا یا تاکید کر رہا ہے کہ تو اس کلام مقدس اور اس کتاب کے اوپر مہر کر دے اور اسے بند کر رکھ۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 10ویں ورس کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ یہ ہے خدا کے کلام کی عجیب اور گہری باتیں۔ عزیزو، بائبل مقدس کے اندر ایک طرف خداوند کہتا ہے پرانے عہد نامہ کے اندر اس نبوت کی کتاب پر آخری دنوں کے لیے مہر کر، لیکن مکاشفہ کی کتاب کے اندر خدا کہہ رہا ہے کہ اسے اوپن اپ کر اور اسے پوشیدہ نہ رکھ، کرپٹیکل نہ رہے، اسے لوگوں کو بتا، لوگوں کے درمیان جا کر منادی کر اور اس کے کلام کی گواہی دے۔ آج ضرورت ہے کہ خداوند جو آج ہمیں کلام دے رہا ہے، ہم اس کی جا کر جگہ جگہ منادی کریں، کلام کو پھیلائیں، کلام اقدس کے تعلق سے ہم لوگوں کو سکھائیں، اور آخری ایام کے تعلق سے ہم انہیں اویئر کریں۔ عزیزو، بائبل مقدس کے اندر صفنیہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، بڑی زبردست کتاب ہے آخری وقت کے تعلق سے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق ہی تمام پیشن گوئیاں، تمام تر جو پیشن گوئیاں تھی پوری ہو چکی ہیں۔ ہم جتنے لوگ اس فی دور کے اندر زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہم آخری گھنٹے کے اندر جی رہے ہیں۔ بائبل مقدس کے مفسرین و مبلغین جو ہے، یہ آج ہمیں آخری گھنٹے کے تعلق سے سکھا رہے ہیں۔ بائبل مقدس کے پروفیسر، بائبل مقدس کے علماء دین، بائبل مقدس کو سکھانے والے عزیزو آج ہمیں ان باتوں کے اوپر سے پردہ اٹھاتے ہوئے سکھا رہے ہیں۔ یہاں پر صفنیہ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے پہلے باب کی 14ویں ورس کے اندر، خداوند کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا، سنو خداوند کے دن کا شور۔ آگے ایکسکلیمنیشن کا نشان ہے، وہ آ پہنچا، ایکسکلیمنیشن، آگے جو نشان دیا گیا ہے، پڑھنے والے اس بات کو دیکھیے، ایک فل سٹاپ ہوتا ہے اور ایک ایکسکلیمنیشن کا نشان ہے، جس کی بابت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے وہ آ پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بے ساختہ طور پر یہ بات لکھی گئی اور بتائی گئی ہے کہ وہ آ پہنچا، سنو خداوند کے دن کا شور۔ زبردست آدمی، ہر وہ آدمی جو زبردست ہے، جو خود کو سمجھتا ہے کہ میں ویلتھ کے اعتبار سے بڑا اسٹرانگ ہوں، میں اپنی جسمانی حیثیت کے تعلق سے، میں باڈی لینگویج کے اعتبار سے میں مضبوط ہوں، اب مجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ایک اعلان ہے، الاعلانیہ خدا کا خادم اس کلام کو بیان کر رہا ہے، لکھا زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن۔ تیرگی کا مطلب ہے گہری تاریکی، لکھا ہے
حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن، میں بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا، یہاں تک کہ وہ اندھوں کی مانند چلیں گے، کیونکہ وہ خداوند کے گنہگار ہوئے، ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند۔ خداوند کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ تمام ملک کو اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یکلخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالے گا۔ عزیزو، یہاں پر ایک ورڈ ہے جہاں لکھا ہے حسین شہروں کے خلاف نرسنگے۔ یہ حسین جو ہے، ہے سین یہ نون والا نہیں ہے، یہ حسین ہے، ہے سواد یہ نون والا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر جو مضبوط شہر ہیں، وہ شہر جو خود کو سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں بڑا ارتھ کوئک آئے تو یہ بلڈنگز نہیں گریں گی۔ دنیا کے اندر بہت ساری بلڈنگز ہیں، بہت سارے ایسے شہر ہیں کہ جن کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بڑا ارتھ کوئک بھی آئے تو انہیں زمین جو ہے وہ گرا نہیں سکتی، ارتھ کوئک جو ہے گرا نہیں سکتا۔ ان کے خلاف خدا نرسنگے کی آواز کے اندر اٹھے گا اور ان کے خلاف جو ہے خدا کام کرے گا۔ اور دنیا کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ یہاں پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ انسان اپنی سائنس، اپنی حکمت اور اپنی دنائی سے جتنا کچھ ہی کر لے، یہ انف نہ ہوگا۔ بائبل مقدس کے اندر عزیزو وقت بہت کم ہے، آگے بڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے بے حیا قوم جمع ہو، آگے پھر ایکسکلیمیشن کا نشان ہے، پھر لکھا جمع ہو، اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو اور وہ دن بس کی مانند جاتا رہے اور خداوند کا قہر شدید تم پر نازل ہو اور اس کے غضب کا دن تم پر آ پہنچے۔ اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو، اس کے طالب ہو، راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو، شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو موقع ملے۔ اب یہاں پر بات جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مسیح یسوع کے کفارے سے باہر ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مومن ہے، جو راست باز ہے، جو مقدسین ہے۔ خدا ان سے بھی مخاطب ہے، ان سے بھی مخاطب ہے۔ اور کیا لکھا ہوا ہے کہ اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکامات پر چلتے ہو۔ بے شک آج بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند کے احکامات پر چلتے ہیں، لیکن پورا نہیں، مکمل طور پر نہیں۔ کہیں ایک حلقوں کے اندر کمیاں ہیں، کئی ایک حلقوں کے اندر، مقدسین کے اندر، راست بازوں کے اندر کمیاں ہیں، اور بائبل کہتے ہیں کہ ان کمیوں کو پورا کرنا ضرور ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم خاندانی مسیح ہیں، میرا آباؤ اجداد جو ہے فلاں ڈینومینیشن سے تعلق رکھتا ہے، ہماری تو فلاں کلیسیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، ہم بھی فالوور ہیں، ہم بھی خداوند کا نام لیتے ہیں، ہم بھی احکامات پر چلتے ہیں۔ 10 احکامات، 10 کمانڈمنٹس جو ہیں ہمیں معلوم ہے۔ شریعت کے 613 حکم کے اندر بھی کئی ایک اس وقت لوگ تھے جو حکم عدولی کرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، مقدسین اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہم مختون ہیں۔ قوم بنی اسرائیل، اہل یہود کے لوگ کہتے تھے کہ ہم مختون ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مختون ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم مومن ہیں، ایماندار ہیں، خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے آباؤ اجداد جو ہیں وہ مقدسین تھے۔ لیکن عزیزو، یہاں پر مقدسین کے لیے خدا کا کلام ہے، اور لکھا جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائیں گے تو بے دین اور گنہگار کا ٹھکانہ کہاں؟ خدا اپنے گھر سے جب عدالت شروع کرے گا تو عزیزو آج وقت ہے کہ ہم اس کپی کے اندر آئیں، اس خوف کے اندر آئے، اور خوف کے ساتھ ہم خداوند کے نام کو جلال دیں اور اس کے نام کو اونچا کریں۔ اور لکھا ہے، اے ملک کے سب حلیم لوگوں، راست بازی کی تلاش کرو، ڈھونڈو راست بازی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ پیغام گواہی چینل کے توسل سے جو آپ کی طرف رواں دوا ہے، جو آپ لوگ سن رہے ہیں، تمام سامعین جو ہیں خداوند کے اس کلام کی طرف متوجہ ہوں، اور ضرور ہے کہ ہم خدا کے اس کلام پر ہم غور و خوض کریں تاکہ خدا ہم پر کرپا کرے، خدا ہم پر رحم کرے۔ عزیزو، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے شاید خدا غضب کے دن انہیں پناہ دے۔ شاید ممکن ہے، کیونکہ بتھیرے ہیں
جو کہیں گے خداوند ہم نے تیرے نام سے معجزات کیے، ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا، ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی ہیں، لیکن یسوع کہے گا کہ میری تم سے واقفیت نہ تھی۔ آج ضرورت ہے اس کلام اقدس کی تحقیق و تفتیش کرنے کی، ان عبارتوں کو سیکھنے کی، ان باتوں کو سیکھنے کی، اور ضرورت ہے کہ ہم تابعداری کریں۔ زندگی کے ہر ایک حلقے میں ہم خداوند کو پہلا درجہ دیں۔ عزیزو، آئیے کلام مقدس کے لیے شکر گزاری کریں۔ خداوند نے آپ سے اور مجھ سے کلام کیا ہے، یہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس کلام اقدس کی تابعداری کے اندر ہم اپنی زندگیوں کو لے کر آئیں تاکہ خدا ہمیں منور کرے، روشناس کرے۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ تمام سننے والے لوگوں کے لیے، آپ تمام خاندانوں کے لیے، آپ جتنے لوگ خداوند سے پیار کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے دعا کریں۔ مہربان آسمانی جلالی خدا، آسمانی پتا، میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں اس سنے ہوئے کلام کے لیے، کیے ہوئے کلام کے لیے خدا، جو تو نے اپنے انبیاء و مرسلین کے وسیلہ سے کلام کیا، اپنے لوگوں کے وسیلہ کلام کیا۔ تو نے خداوند کلام کیا ہے، تو نے خداوند اپنی باتوں کو، وہ باتیں جو طے کی باتیں ہیں کہ خداوند ہم خدا آنے والے وقت میں خداوند ہم ثابت قدم رہیں، جب تک تو نہیں آ جاتا خدا ہم ثابت قدم رہیں۔ خدا ہمیں اپنے ساتھ جڑے رہنے کا فضل دے خدا، ہماری زندگیوں کو لے اور خداوند مؤثر بنا خدا، برکت دے خدا، تیرے کلام کی قدرت اے خدا ان زندگیوں کے اندر سے گزرے خدا، اور تمام بندن، تمام جوئے یسوع کے نام میں بس سمجھ جائیں خدا، جو خداوند تیرے لوگوں کو خدا تیرے خداوند تیرے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ شریر کے سارے منصوبے، سارے اے خدا اس کے منصوبے بس سمجھ جائیں خدا، یسوع کے نام میں خدا یہ زندگیاں برکت پائیں، قوت پائیں، زور پائیں۔ یسوع آپ نے ان کے لیے کفارہ دیا، آپ نے ان کی مشقتوں کو، ان کی بیماریوں کو، ان کی کمزوریوں کو آپ نے اٹھایا ہے خدا۔ ان کا میں خداوند والہانہ طور پر اعلان کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے لیے جان دے کر خدا ان کے گناہوں سے آپ نے ان کو مبرہ کر دیا، ہمیں مبرہ کر دیا خدا، اور خداوند آپ نے ہمیں خداوند اے خدا نجات بخش دی ہے، پہچان بخش دی ہے، اور خداوند منت کرتا ہوں کہ وقت کی پہچان کے اندر ہم بڑھیں خدا، تاکہ جب تو آئے تو خداوند ہوا میں اڑ کر ہم آپ کا استقبال کریں۔ برکت دیجیے گا، بلیس کیجیے گا یسوع مسیح کے نام میں خدا۔ گواہی چینل کے تمام اے خدا میرے خداوند انتظامات کرنے والے لوگوں کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ میرے خداوند اپنا جلالی ہاتھ بڑھا، اور یوں ہی خدا شب روز یہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں، برکت دے، بلیس کر۔ یسوع مسیح کے القادر جلالی پاک محیب اور معتبر نام میں اے باپ یہ دعا مانگتے ہیں، سب کچھ پا لیتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔